अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। आज का दिन बहुत ही प्यारा है, मौसम जो है तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पर हम लोग गर्मियों का इंतजार कर रहे थे और अल्लाह मियाँ ने जो है बीच में हमें बारिश की नेमत जो है अचानक से पहुंचा दी है। आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल के बारे में बात करें तो कम से कम टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्रीज और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 28 डिग्रीज रहेगा। उसके अलावा हवा जो है वो 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हुई नजर आएगी। दोपहर को कुछ हिस्सा जो है वो धूप होगी, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जो है बादल रहेंगे और उसके अलावा रात को फिर से जो है हमें बारिश देखने को मिलेगी। और मौसम तो हनान मतलब ये बिल्कुल ही अचानक हमें बीच में ना गिफ्ट मिल गया है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब डायरेक्ट जो है वो गर्मी आ जाएगी, लेकिन पंखे भी चल चुके थे, कमरों के एयर कंडीशनर भी चल चुके थे, लेकिन बारिश ने जो है यूं मौसम बदला कि काली घटाओं ने इस शहर को, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी आगोश में ऐसे लिया कि ठंडी हवाओं ने जहां चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी, वहां पे चाय की चुस्कियों के साथ मौसम का मजा जो है वो दोबारा किया जा रहा था। अभी शो शुरू होने से पहले भी हमारे ऑफिस के अंदर भी चाय बन रही थी और बहुत सारे लोग जो है वो वेदर को एंजॉय करने के लिए अपस्टेयर्स जा रहे थे, ऊपर छत के ऊपर जा रहे थे और वहां पे जाके मौसम को एंजॉय कर रहे थे। और रास्ते में मैं जब ड्राइव करती हुई आ रही थी तो भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि फैसलाबाद में बड़ा कम इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। बड़ा कम जो है मौसम खुशगवार होता है। बारिश यूजुअली हमें बस ना छू के गुजर जाती होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हमें बारिश देखने को मिली। आज के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज के बारे में बात करते हैं। आज जो है वो 22 मार्च 2021 है और आज वर्ल्ड वाटर डे है, यानी कि पानी का आलमी दिन। आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर पानी को सेलिब्रेट किया जाता है। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि उन 2.2 बिलियन लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है जो कि पानी की इस नेमत से महरूम है, यानी कि साफ पानी की नेमत से महरूम है। और आज के दिन खास करके इसी चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और कोशिश की जाती है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि पानी की जो नेमत है, और जिन लोगों के पास स्पेशली ये नेमत मौजूद नहीं है साफ पानी की, उनका भी ख्याल करें, उनकी भी फिक्र करें। इस्लाम के अंदर भी अगर बात करें तो पानी की इस नेमत पर बहुत जोर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और पानी जहां पर जाया होता है उस चीज को नापसंद भी की और पानी जाया होने से बचाने के लिए इक़दामात बतौर इंसान हमें सबसे ज्यादा करने चाहिए। यकीन जानिए, पानी जहां पे मौजूद होता है लाइफ भी वहीं पे मौजूद होती है। क्या आप जानते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे जो कि हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ के ऊपर क्यों करती है? तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये पानी है। हमें इस पानी को बचाना है जाया होने से। और मीठे पानी की जब बात की जाती है तो बहुत सारी दुनिया के मुल्क महरूम है इस मीठे पानी से, उनको इस चीज की कदर मौजूद है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उसे सेव करें जितना भी हो सकता है। और आपका जिस्म 70% जो है वो वाटर इनटेक पे स्टडी है, वाटर इनटेक पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को हेल्दी रखें तो ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक भी करनी चाहिए, ताकि बहुत सारे टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। हदीस भी ऐड करती जाऊं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे बहती हुई नदी ही क्यों ना हो, पानी को वहां भी जाया ना किया जाए। इस बात से अंदाजा होता है कि कितना जोर दिया गया इस बात पे कि पानी को जाया ना किया जाए। एक और ओकेजन के ऊपर इब्ने साद उबैदा ने फरमाया कि उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है तो क्या उनको चैरिटी करनी चाहिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल करनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या सबसे बेहतर तरीका होगा चैरिटी का। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पानी का ग्लास। इससे अंदाजा होता है कि पानी कितनी बड़ी नेमत है और पानी को कितनी अहमियत इस्लाम के अंदर दी गई है। तो जब हम पाकिस्तान चैरिटी के अंदर इतना आगे है तो फिर हम ये पानी की जो चैरिटी है, जहाँ पे हम पानी को बचाएं, पानी की कदर करें। और अगर आप देखते हैं किसी ज़रूरतमंद को जिसको पानी की ज़रूरत है, जिसको साफ पानी आप पिला सकते हैं, तो ज़रूर अपना किरदार अदा करें। इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर जैसे भी आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ज़रूर कोशिश करें कि अपना कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो दुनिया जहां पे इतना तरक्की कर रही है, डैम्स बनाए जा रहे हैं,
वाटर स्टोर किया जा रहा है। अभी भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलन वाटर जो है, जो मीठा पानी है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे हम अपने खेतों को सराब कर सकते हैं, वो ज़ाया हो रहा है हमारे यहाँ ज़्यादा डैम ना होने की वजह से। और इंडिया के अंदर बतौर इसके देखा जाए तो बहुत सारे डैम्स भी बन रहे हैं, वहाँ पे वाटर भी सेव किया जा रहा है। अब इनिशिएटिव पिछले दिनों भी लिया गया था, हमारे जो चीफ जस्टिस थे उनकी तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को तरजीही बुनियादों पर करेगी। डैम्स जो है हमारे मुल्क के अंदर बनाने की प्रायोरिटी जो है इस चीज़ को दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा के हम अपने फसलों को सराब कर सकते हैं। और कितने लाखों एकड़ होगा, जगह होगी जहां पे हम फसलें जो हैं वो उगा सकें। बिल्कुल बिल्कुल हनान, आप सही कह रहे हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, अपनी तरफ से जो एज एन इंडिविजुअल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो हम ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, अपने घर वालों को बताएं। औरतें जो इस वक्त देख रही हैं ये शो स्पेशली, क्योंकि आप लोग जो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जो है जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है, तो ज़रूर उनको समझाएं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ चेंज करनी हो या बेहतर करनी हो तो अपने घर से ही शुरू होता है। तो अपने घर के अंदर जो है जो आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। ऐसी बहुत सारी एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं दुनिया के अंदर जो कि लोगों तक साफ पानी पहुंचाती हैं। तो अगर आप डोनेट कर ही रहे हैं किसी भी तरह से पैसे, तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी पैसे डोनेट कर सकते हैं, ताकि वो आगे चलते हुए इन 2.2 बिलियन लोगों तक जो है साफ पानी की ये नेमत जो है जो हमारे पास मौजूद है उसको पहुंचा सके। बिल्कुल, और पानी बचाएं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके आएं। ये तो था आज वर्ल्ड वाटर डे के हवाले से मैसेज। जनाब आगे बढ़ते हैं, आज हम गुफ्तगू करेंगे हमारे यहाँ, क्योंकि चिकन एक ऐसी आइटम है जो कि चीप प्रोटीन के तौर पे हमारे मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर खानों की लज्जत लेनी हो या इसके साथ साथ डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनके लिए ये बड़ी मुफीद चीज़ है। लेकिन चिकन के रेट जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इन फ्लक्चुएट करने की वजूहात क्या हैं इसके पीछे? क्योंकि अगर दूसरी कंट्रीज में देखा जाए तो इसके रेट्स काफ़ी स्टेबल होते हैं। हमारे यहाँ ये बड़े अनप्रडिक्टेबल होते हैं, एक दिन रेट बहुत ज़्यादा होता है तो दूसरे दिन कम हो जाता है। उसकी वजह से इसका कारोबार करने वाले जो शेड्स वाले मालकान हैं उनको काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अब क्या नुकसानात होते हैं, हमारे यहाँ चिकन की क्वालिटी कैसी है, कंजप्शन कितनी है, इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। तो आप तो अब्दुल रहमान वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर, और उनके साथ साथ हमारे साथ अजहर रंधावा मौजूद होंगे जो कि ब्राइडल फार्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो अजहर की तरफ पहले चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अजहर, ये क्या इसके पीछे क्या मोनोपोली है, कौन सा कार्टन मौजूद है? कभी रेट इतना फ्लक्चुएट कर जाता है कि मार्केट के अंदर महंगा होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे परचेज करने से कासिर होते हैं, तो कभी इतना डाउन आ जाता है कि इसका कारोबार करने वाले रो रहे होते हैं कि जनाब रेट इतना नीचे चला गया, हमें इतने लाख का नुकसान हो गया, अगर पूरे शहर में देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान हो गया। इस हवाले से बताइएगा, रेट फ्लक्चुएट कहाँ पे करता है? ये ना टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपकी जो रेट जो जितना भी रेट होगा वो कम ही होगा। हम रेट को ऊपर या नीचे इसलिए करते हैं ताकि अगर प्रोडक्शन ज्यादा है तो हम रेट कम करेंगे ताकि उसकी वजह से आगे कंजम्पशन भी ज्यादा हो। जब पीछे प्रोडक्शन कम हो जाएगी फिर हम रेट को ऊपर करेंगे ताकि बाहर कम हो। जितनी मुर्गी कम है उतने हम रेट ऊपर लेके जाएंगे, जितना रेट ऊपर जाएगा उतनी कंजम्पशन कम होगी। इसलिए ये टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। और सेकेंडली ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ चिक्स पे। जो पेरेंट फ्लॉक पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं वो अमेरिका से होते हैं, जिसको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट। जब तक उसको गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये फ्लक्चुएशन इसी तरह रहेगी। कभी लेने वाला मरेगा, कभी देने वाला मरेगा। तो कभी आपने, आपकी एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की हो जो कि आपकी फील्ड से वाबस्ता हो, इंपोर्ट के अंदर जिनका किरदार हो, उनको इन तमाम तर हकीकत से आगाह किया हो और बताया हो कि कभी अवाम सफर करती है और कभी मालकान, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि दोनों को फायदा पहुंचे? हमने काफी दफा उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मीटिंग्स की, सारा कुछ उनको पता है। लेकिन पाकिस्तान उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है जहां पे बस बातें कर सकते हैं, अब पॉलिसी कुछ नहीं बनती। अब ये सिर्फ चिकन का मसला नहीं है, अब बाकी आइटम्स देख लें, कभी वो बहुत ऊपर, सब्जियां देख लें, कुछ भी देख लें, कभी बहुत ऊपर जाती हैं, कभी बहुत नीचे जाती हैं। इसकी वजह इनकंसिस्टेंसी नहीं है। कभी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा होगी फिर फार्मर मरेगा, कभी कम हो जाती है फिर अवाम मरती है। आजकल अवाम की बारी। इसकी प्रोडक्शन जो है इस पे तो आप फोकस कर सकते हैं ना।
جیسے بہت سارے آپ کی ایسوسیشن ہیں، تمام تر اس میں مالکان موجود ہیں، جتنی نیڈ ہے عوام کو پروڈکشن ہی اتنی کی جائے. جب پروڈکشن آٹومیٹکلی زیادہ کر لی جائے گی تو ریٹ نیچے آئے گا، کیونکہ مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جائے گی، ڈیمانڈ کم ہوگی. تو اس کو کسی حد تک آپ خود بھی تو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. نہیں، ہم نہیں کر سکتے. پاکستان میں ٹوٹل کنٹرول شیڈ جو ہے 40-50,000 ہے. تو مجھے جن کو میں جانتا ہوں وہ میکسیمم 100 ہوں گے. میں تو ان کو کنٹرول کر سکتا ہوں کہ ابھی پلیسنگ کریں ابھی نہ کریں. لیکن جب لوگ لیتے ہیں، چکس لیتے ہیں، پلیس کرتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے جب 40 ڈیز بعد وہ چکن مرغی بن جاتی ہے. جب پلیسنگ ہوتی ہے وہ چپ کر کے لگے رہتے ہیں سب لوگ، ایک دم سے پھر اوور پروڈکشن ہوگی. جب ابھی پچھلے دنوں لاسٹ ویک ریٹ تھا 155 پر کے جی لائیو برڈ کا، آج ہے وہ 225. ود ان اے ویک پھر 60-70 اوپر گیا، اور لاسٹ ویک سے ویک پریویس ویک جو تھا اس میں 250 تھا. یعنی کہ 7 ڈیز میں 90 روپیز ریٹ نیچے گیا. نیچے جانے کے بعد وہ ود ان 4 ڈیز پھر 60-70 اوپر آ گیا. اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ میرا خیال ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں اس کا نقصان اور فائدے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. لاسٹ ویک جس فارمر نے بیچا وہ اس بیچارے کو 15-20 لاکھ لاس ہو گیا. اب جو بیچے گا اس کو، ہماری ایکچولی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. بجلی مہنگی ہوگی، فیڈ مہنگی ہوگی، چوزا مہنگا ہو گیا، ویجز زیادہ ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی، جس کی وجہ سے کاسٹ اتنی زیادہ ہے جس کو عوام کہتی ہے کہ یہ سستا. اس ریٹ پہ جا کے بلو 200 ہمیں عوام کہتی دیں تو یہ سستا ہے. ہماری کاسٹ 200 پلس ہے، ہم کس طرح دیں گے؟ یہ وجہ ہی یہ بنی کہ عوام پچھلا ایک پورا سال اس کو بلو 200 کھاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے فارمر مرتا رہا ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک کرتے وہ گرتے رہے ہیں. اب رہ اتنے گئے ہیں کہ ان کی پروڈکشن پوری ہو ہی نہیں سکتی نیکسٹ 1 ایئر بھی. جی عبد الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. عبد الرحمان، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیڈز بنانا جوئے کی طرح ہوتا ہے کہ کبھی آپ بہت پیسے جیت لیتے ہیں اور کبھی سب کچھ ہار جاتے ہیں. کتنی صداقت ہے اس میں؟ حنان دیکھیں، یہ کچھ سالوں سے ہوا ہے زیادہ. اس سے پہلے یہ بڑا جو ہے مستحکم کاروبار گنا جاتا تھا. پھر جب کنٹرول شیڈز آئے، اس میں جو لاگت ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا. پھر ابھی جو اسپیشلی جو کورونا کی وجہ سے دیکھیں مسائل آئے ہیں کہ اب جو امریکہ ہے جہاں سے ہمارے جی پی ادھر درآمد کیا جاتا ہے، گرینڈ پیرنٹس جسے کہتے ہیں، اب کورونا کی وجہ سے ان کی خود کی ہی جو پروڈکشن ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے. یہ سارا ہی سپلائی چین کا مسئلہ ہے جو کہ ٹوٹ چکی ہے. وہ اپنی عوام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور بہت تھوڑا جو اس میں جو ہے وہ برآمد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کو جاتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو بھی بچے کھچے جو بھی ہمارے پاس ادھر موجود ہیں کنٹرول شیڈز والے، انہوں نے تو اپنا کاروبار چلانا اور وہ چلا رہے ہیں. اب حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن بہت کم ہو گئے ہیں کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود اتنا زیادہ ریٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پیچھے سے جو سپلائی ہے وہ نہیں آ رہی. دیکھیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اپنا مسئلہ یہاں پر موجود ہے. پھر اس میں کتنی تعداد میں بن رہا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب دیکھیں جو کورونا کی وجہ سے یہ سارا سپلائی جو متاثر ہوئی ہے، اور اب جتنے فیصل آباد میں موجود ہیں لوگ، ان کے پاس تعداد ہی بہت تھوڑی ہے اس کی. پھر جب 40 دن میں تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد لازمی نکالنا ہوتا ہے، اس کو آپ سٹور نہیں کر سکتے. جیسے سبزیاں یا فروٹ ہے وہ لازمی آپ نے بیچنے ہیں نا، یہ بھی جب تیار ہو جائے لازمی بیچنا. اس کے بعد تو پر ڈیز کے اخراجات ہی بڑھتے جاتے ہیں. تو اب یہ اس میں جو جوئے والی بات یہ ہو گئی ہے کہ جو کورونا کے باوجود، لاک ڈاؤن کے باوجود اب ریٹ ہے جو آج کا وہ ریکارڈ ریٹ ہے، اور جو بیچے گا وہ اچھا خاصا منافع میں جائے گا. اور کچھ دن پہلے جو لوگ بیچیں گے، اور یہ دیکھیں جب تک نیا ابھی نیا ڈالیں گے اس کے بعد وہ کم از کم 40 دن لے گا پھر دوبارہ سے جو مارکیٹ میں آنے کے لیے. تو ان 40 دنوں میں دیکھیں ریٹ کہاں سے کہاں جاتا ہے. اب جب پیچھے سے سپلائی ہی پوری نہیں ہوگی، پروڈکشن ہی پوری نہیں ہوگی، تو یہ ریٹ بھی کم نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس کی وجوہات ہیں کہ ان کے لیے اپنا جو روٹین میں جو پروڈکشن کرنی وہ ممکن نہیں رہی. اس سے پہلے کچھ سال پہلے تک تو یہ بیرون ممالک میں بھی پاکستان سے بھیجا جاتا تھا، افغانستان تک جاتا تھا. تو یہ اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور اب اس کی پاکستان میں اپنی جو پاکستان کی پروڈکشن ہے یہ پوری نہیں ہو رہی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پہ چکن نہیں ہے، برائلر دوسرے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ کتنا مہنگا ہوگا. تو عبد الرحمان، ابھی جو لاک ڈاؤن کی آپ بات کر رہے تھے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو ہماری ڈیمانڈ کم نہیں ہو جانی چاہیے، بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریسٹورینٹس نہیں جا رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں رات کو. اگر آپ سڑکوں پر دیکھیں جہاں پہ عموماً ہمیں بہت ٹریفک نظر آتا تھا، ٹریفک بھی بہت ریڈیوس ہو گئے، ریسٹورینٹس میں اتنا رش نہیں ہے. شادیاں ایون دو ہو رہی ہیں لیکن آؤٹ ڈور کرنی پڑ رہی ہیں تو ان کی کیپیسٹی بھی ڈکریز ہوگی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ڈیمانڈ کے اندر؟ بہت پڑا ہے، لیکن اس کی سپلائی بھی اتنی کم ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو فارمر اپنے پاس سٹور کر کے مہنگی کر کے بیچ سکتا ہے. یہ اس نے لازمی بیچنی ہے. اگر ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو پیچھے سے اس کی سپلائی بھی بہت زیادہ کم ہو رہی ہے.
اور جب پیچھے سے منگواتے ہیں جی پی جو کہ یہاں پر ٹھنڈے علاقوں میں رکھا جاتا ہے تو یہ ایک پوری ایک چین ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کا جو گرینڈ پیرنٹس جیسے کہتے ہیں جو انڈوں کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے چکن کے لیے الگ ہوتا ہے تو وہ ہمیں مل ہی کم رہا ہے اور وہ بھی بڑے مہنگے ریٹس میں مل رہا ہے. پھر دیکھیں جو فیڈ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ اوپر گیا ہے. یہ مکئی جو کبھی 800 روپے من ملتی تھی یہ ڈبل ہو گئی ہے. فیڈ اتنی زیادہ مہنگی ہوئی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فارمر کے بس میں ہوتی ہیں کچھ اس کے بس میں نہیں ہوتی. جیسے فیڈ ہے, فیڈ اسٹور کی جا سکتی ہے. فیڈ والا مہنگی کر کے اپنی فیڈ بیچ لیتا ہے, یہ نہیں بیچ سکتے. پھر اس میں ایک بندہ ہوتا ہے جو ویگن پہ جا کے دکانداروں کو مہیا کرتا ہے, اس کے پاس بھی چوائس ہوتی ہے کہ اس کو جس فارمر سے سستی ملے وہ اٹھا لے گا. تو لاک ڈاؤن تو کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے, مطلب 1 سال تو اب مطلب جس طرح سے کرونا میں کہہ دوں گی کیونکہ لاک ڈاؤن تو آن اینڈ آف ہوتا رہا, کبھی ہو جاتا ہے کبھی دوبارہ ریورس ہو جاتا ہے. تو پرائسز اب آخر کیوں ایک نیا ہائی ٹچ کر رہی ہیں جبکہ یہ کرونا کی جو سچویشن ہے وہ تو 1 سال سے چل رہی ہے اور اس کے اندر اگر امریکہ سے جو ہم لیتے ہیں اس کا جتنا رول ہے تو وہ تو 1 سال سے اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا. بالکل اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. عبدالرحمان, اسٹینڈرڈ آف چکن کے حوالے سے چہ مگوئیاں, ہمارا انٹرنیٹ ہو, سوشل میڈیا ہو, پھر یہاں عام عوام ہو, اس کے اندر بہت سننے کو ملتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بلائلر چکن کو اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں تبھی ان کی گروتھ بڑی فاسٹ ہوتی ہے اور یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. خواتین میں ہارمونل امبیلنس کے لیے وجوہات جو ہے وہ اس سے جنریٹ ہوتی ہیں. مرد حضرات کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لیتی ہیں, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, بلا بلا بہت ساری چیزیں کہا جاتی ہیں. کتنی صداقت ہے ان تمام چیزوں میں؟ حنان دیکھیں کئی بار فوڈ سائنٹسٹ اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ فیڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایکچولی کہ فیڈ کیسی ہے. اسٹیرائڈ کی تو وہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ شاید انہیں دی جاتی ہے کیونکہ اس کا یہ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی چکن لے کے برائلر لے کے گھر میں رکھتے ہیں 2-4 دن اس کو فیڈ دیتے ہیں تو وہ تندرست رہتا ہے. اگر اس کو اسٹیرائڈ دیے ہوں تو وہ تندرست نہ رہے, وہ چند دنوں میں ہی مر جائے کیونکہ اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اگر اسٹیرائڈ اتنی زیادہ جتنی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ موجود رہتا ہے, زندہ رہتا ہے اور کافی لمبا ٹائم تک جتنی اس کی ایج ہے وہ نکال جاتا ہے اگر گھر میں آپ اس کو گھر کی فیڈ دیتے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ کم از کم اسٹیرائڈ کا ایشو نہیں ہے, فیڈ کا ایشو ہے کہ فیڈ اس کو ایسی دی جاتی ہے, پھر اس کو ایک ایسا ماحول دیا جاتا ہے اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو جینیٹیکلی تیار ہی ایسا کیا جاتا ہے. دیکھیں جو جینیٹکس ہے کہ سب سے بہتر چیز ہے. دیکھیں ایک جو جی پی ہے اس سے آگے تقریباً جو 40,000 کے قریب جو برائلر پیدا ہونا ہوتا ہے, بریڈر پہلے پیدا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد برائلر, تو یہ وہ چیز ہی اس کو ایسی انہوں نے جینیٹکس کے ذریعے چینج کی ہے کہ وہ سب سے سپیریئر چکن ہوتا ہے یا سپیریئر برائلر ہوتا ہے جس سے آگے 40,000 برائلر تیار ہوتا ہے. اور وہی جو امریکہ سے ہمیں آج کل نہیں مل رہا ہے یا مہنگے داموں مل رہا ہے, کبھی اس کی زیادہ تعداد تھی. پھر دوسرے نمبر پہ جو فوڈ سائنٹسٹ ہی بتاتے ہیں کہ یہ پروٹین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ایز سچ کوئی اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہیں, لیکن بہرحال یہ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمیشہ ہی چلتی ہیں. اس کے جو اگینسٹ نقطہ نظر رکھنے والے وہ کئی طرح کے بتاتے ہیں. اور پھر اس میں جو جتنا بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہاں پر ہمارے شوارما میں یا برگر میں یا اس طرح کی جتنی بھی آئٹمز ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. پھر وہ ساری چیزیں مل کر جو ان کا آئل استعمال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں مل کر کوئی ہائیجینک فوڈ نہیں رہتی, وہ فوڈ جو ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہے. تو یہ اگر صرف چکن کی فارم میں یا باربیکیو کی فارم میں یا گھروں پہ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں تو میرا جو اوپینین ہے کہ اس میں سچ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. اور یہ سب سے اہم بات دیکھیں کہ یہ کمی پوری کر رہا ہے, چکن کی گوشت کی کمی پوری کر رہا ہے. اگر نہیں ہو برائلر تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دیسی مرغی جو ابھی شاید 1000 روپے کے جی کے حساب سے بک رہی ہے تو اس کا ریٹ کہاں پہ جائے گا, یا جو مٹن ہے یا بیف ہے اس کا ریٹ کہاں پہ جائے گا. تو یہ ایک طرح سے جو کمی بھی پوری کر رہا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی دیکھیں اگر یہ اتنی بری چیز ہوتی تو جس طرح سے یورپین ممالک کے ہیلتھ سٹینڈرڈز ہیں تو وہاں پہ یہ قطعاً نہ چل سکتا. یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے تو اس کے پیچھے انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوں گی, بہت زیادہ پڑھا ہوگا. اور پاکستان میں بھی جس طرح سے تیار ہوتا ہے, جو فیڈ دی جاتی ہے, پھر جو فیڈ ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس کی بھی تیاری ہوتی ہے, اس کو بھی محکمہ فوڈ ہے وہ باقاعدہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز اس میں ایسی شامل ہو تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں پکڑی جائے. تو یہ بہت ساری جو ایک متھ بن جاتی ہے اس کی طرح مجھے بھی یہی لگتی ہے کہ اس طرح سے ایک
प्रोपोगंडा किया जाता है, और जो करते हैं वो खुद भी यही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अजहर रंधावा साहब भी मौजूद हैं। तो आपने भी सुना जिस तरह से अब्दुल रहमान बता रहे थे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं फार्म्स के अंदर वो पोटेंशियली हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या असर होता है इसका क्वालिटी पर किसी भी चिकन के, और बाद में वो लोग जो है कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं। पाकिस्तान के अंदर चिकन बड़ा पसंदीदा है, बहुत लोग उसको खाना पसंद करते हैं। तो क्या उनकी हेल्थ को कोई रिस्क है इस वजह से? और जो इश्यूज अब बन रहे हैं आगे चलते हुए, हमारी गवर्नमेंट उसको किस तरह के एक्शंस लेके बेहतर कर सकती? पहली बात तो ये है कि ये वैसे ही पाकिस्तान में है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी की साइड पे लोग कम जाते हैं कि मुर्गी नहीं ठीक, मुर्गी नहीं ठीक। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है जो देहातों से आपको मिलती है, देसी मुर्गी जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, वो बहुत अच्छी है। आप कभी हम गांव में रहते हैं, वहां पे आप जाएं, वही मुर्गी नालियों में मुंह मारेगी, गोबर पे मुंह मारेगी, जहां पे भैंस होगी वो उसके पास पास पे रहेगी, उसकी डाइट ठीक है, वो आप 1000 पर केजी ले जाएंगे। और ये जो ब्रायलर है, इसकी फीड फूड डिपार्टमेंट 1000 दफा छापे मारता है विद इन अ मंथ, फीड मिल्स पे, हर जगह पे। मेज जितने ग्रेन है आपके पाकिस्तान के, और बेस्ट क्वालिटी जो ग्रेन है, कि इवन रफान जो मेज लेता है, वो जो मिल वाले जो रिजेक्ट करते हैं फीड मिलर्स, वो रिफान ले लेता है कि जो ह्यूमन साइड पे मेज ग्रेन आ रहा है उससे बेहतर क्वालिटी का आ रहा है इस साइड पे। उसकी जो हम उसको फीड दे रहे हैं 4000 का एक बैग है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतनी अच्छी फीड ह्यूमन साइड पे आ जाए जो हम ब्रायलर को दे रहे हैं बैग, अगर वही हम अपने बच्चों को दें, तो मेरा ख्याल है बीमारियां पाकिस्तान में वैसे ही आती रह जाएं। ये जो ब्रायलर ग्रो करता है वो इतना सेंसिटिव है कि अगर आप उसको थोड़ी सी भी कोई गंदी चीज देंगे वो वहीं बैठ जाएगा। अच्छा, मतलब ये सही अब्दुल रहमान कह रहे कि ये मिथ्स हैं जिसको लोगों ने कैरी आउट किया हुआ है, नहीं तो इस तरह की कोई बात नहीं है, उनकी क्वालिटी जो है इफेक्ट नहीं होती। क्वालिटी इफेक्ट नहीं होती, और हमारा स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रहे हैं हम। पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ चाइना के साथ एक्सपोर्ट का, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ यूएई के साथ, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सऊदी अरब के साथ। वो उन्होंने हम लोगों से कोरोना अगर ना आता तो पाकिस्तान 2021 में उनको एक्सपोर्ट करना था, पाकिस्तान ने 40 बिलियन का चिकन। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक्सपोर्ट करना था आपने, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से भी लाजमी तौर पे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि बिजली आपका कहना है कि महंगी हो चुकी है और फीड के अंदर भी मोनोपोली जारी है, क्योंकि स्टोरेज करने के बाद जो है वो महंगे दामों बेचा जाता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे एक्सपोर्टर्स जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, उन्हें बहुत सारी जहां पे मराद कोविड के दिनों में दी गई, तो आपकी इंडस्ट्री को भी तो देना चाहिए ना, आपकी भी एक्सपोर्ट्स ताकि बेहतर हो। हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में हमें सब्सिडाइज किया था 4-5 लाख पर हाउस, लेकिन इसके लिए आपको ये लाइव स्टॉक है, इसके अंदर पॉलिसीज उस तरह बन भी नहीं सकती जिस तरह आप बेजान चीज की बना सकते हैं, क्योंकि उसको आप स्टॉक कर सकते हैं, हर सारा कुछ हो सकता है। इसका आप स्टॉक वाली जो सिस्टम है वो नहीं है। आप आ गया, अब गया ही गया। 40वें दिन अगर ये नहीं बिक रहा तो आपके लिए जान का अजाब बन गया। जान का अजाब बन गया। हम इससे 200 है, हम 100 में भी देने के लिए तैयार हैं, ले लें। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मिलता कम है, जिस वजह से रेट ऊपर चला जाता है। अदरवाइज जो इसकी कंडीशन होती है कि आपको अगर 40 दिन पूरे हो गए आपको ये बेचना ही बेचना है। तो ये गवर्नमेंट किस तरह से इस वक्त के ऊपर अगर बात करें तो गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं या आप क्या चाहेंगे कि वो करें कि पोटेंशियली ये जो मसला है अवाम के लिए भी हल हो जाए, क्योंकि अवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हुई जा रही है, महंगाई। तो गवर्नमेंट किस तरह से बेहतर बना सकती है? अब फैसलाबाद में जो रजिस्टर्ड कंट्रोल शेड्स हैं वो मेरे ख्याल 1500 के करीब हैं, उनमें से इस वक्त कुछ मोर देन 50% बंद पड़े हैं। अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको कोई लोन दे, उनको सब्सिडी दे, उनको पैसे दे, उनको अपने पांव पे दोबारा से खड़ा करे। वो लास्ट ईयर जब कोरोना से पहले और कोरोना में, प्री कोरोना और कोरोना, वो रेट हमारा 80 रुपीज था पर केजी, उसमें इतने मेजर लॉसेज हुए लोगों को, मोर देन 50% फार्म बंद हो गए। अगर उनको गवर्नमेंट फिर से स्टैंड करे, वो फिर से प्लेसिंग करें और आपका 40 डेज बाद मुर्गी फिर ओवर हो जाएगी। पॉलिसीज आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतर है, मौजूदा गवर्नमेंट की, या फिर इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? आप किस गवर्नमेंट से मुतमिन थे, किसमें आपके बिजनेस को बढ़ोतरी ज्यादा मिली? लेकिन हनान, पिछली गवर्नमेंट्स ने एक चीज फेस नहीं की जो कि इस गवर्नमेंट ने की है, जो कि कोरोना है। तो उसकी वजह वो तो ठीक है, लेकिन कोरोना 1 साल के लिए था ना, लेकिन कोरोना एक्सेप्शन है एक, लेकिन उसकी वजह से तो आप देखिए सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, आपकी हर चीज महंगी होगी। रीजन कुछ भी नहीं आ रहा बाहर से,
پاکستان سے جو آپ کی لوکل پروڈکشن ہے وہ سستی ہوگی, جو باہر سے آ رہی تھی وہ مہنگی ہوگی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی پیپلز پارٹی والی, نون لیگ والی یا پی ٹی آئی والی کون سی بہتر ہے؟ یہ تینوں سیم ہے, کوئی ڈفرنس نہیں. ہم جیسے 10 سال پہلے تھے, آپ کو کوئی بھی نہیں پسند, جیسے 10 سال پہلے تھے ویسے ہی آ جائیں. کسی نہ انہوں نے 10 سال پہلے والوں نے کوئی پالیسی بنائی, نہ آج والے کوئی پالیسی بنائی. چلیں عبد الرحمان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. عبد الرحمان, یہ کہتے تو سارے ہیں کہ لاس میں جا رہے ہیں, جب بھی جو بلائرر چکر کا کام کرتے ہیں ان سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑا لاس میں جا رہے ہیں اور بڑے عرصے سے جا رہے ہیں, کام بھی نہیں چھوڑتے, کیے بھی جا رہے ہیں. چکر کیا ہے اس کے پیچھے؟ نام دیکھیے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لاس ہو رہا تھا, جیسے بتایا کہ یہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ چھوڑ گئے ہیں, تو پھر جو باقی بچتے ہیں وہ مناپلی بنا لیتے ہیں. اب ایک طرح سے جتنے باقی بچے ہیں پاکستان میں یا فیصل آباد میں, وہ مناپلی بنا چکے ہیں کہ ہم نے اتنی جو مارکیٹ کو سپلائی ہے وہ دینی ہے, یا پروڈکشن ہم نے اتنی کرنی ہے, وہ ریٹ مہنگا ہو یا سستا ہو. جب مناپلی بنتی ہے تو پھر جو پروڈکشن ہے, پھر جو اجارہ داری وہ کمپنیز جیسے بناتی ہیں, یہ لوگ بھی اب سمجھ لیں کہ مناپلی بنی ہوئی ہے. جتنے چھوٹے تھے یا جو غریب فارمر تھے یا درمیانے فارمر تھے وہ نکل گئے. اب جو فارمر موجود ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ نقصان بھی برداشت کریں گے اور پروفٹ میں بھی رہیں گے. نقصان ہوتا تبھی ہے جب اوور پروڈکشن ہو. اور ابھی جیسے بتا رہے تھے یہاں پر جو کرونا سے پہلے 1 ملین کے قریب جی پی پاکستان میں درآمد ہوتا تھا, اب وہ 500,000 ملین رہ گیا ہے. یعنی کہ ہم جو اوورال ہماری پاکستان کی کیپیسٹی ہے, یہ جو پروڈکشن ہوتی تھی 2018 میں, اس سے ہم 2021 میں آدھے پہ ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی کم پروڈکشن, اس کا اگر ریٹ بہت کم بھی چلا جائے تو وہ 200 کے قریب رہے گا جیسے کہ ابھی رہا ہے. اور یہ شاید 1-2 سال تک مزید چلے جب تک یہ سپلائی چین بحال نہیں ہوتی. اور اگر کرونا کو ساتھ میں اٹیچ کر کے دیکھا جائے تو پھر تو شاید 4-5 سال تک ہی ایسے حالات رہیں کہ جیسے یہ چل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر وہیں سے جو بنیادی چیز جی پی ہے, گرینڈ پیرنٹس ہے, وہی نہیں آئے گا تو یہاں سے کیسے بنائیں گے؟ یہاں تو بھی اس قابل نہیں ہوئے کہ یہ بنا سکیں از خود. پھر جو بریڈر یہاں پہ بن رہا ہے وہ مہنگا انہیں ملے گا. پھر جو بریڈر سے آگے یہ برائلر بناتے ہیں وہ بھی اتنا مہنگا ہوگا. اور پھر یہ اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بھی اس حساب سے کریں گے. دیکھیں انالیسس تو ان کے پاس ہوتے ہیں. ہمیشہ نقصان تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اور گروپ یا بڑے گروپ میدان میں آتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے ریٹس کے ساتھ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. جب کم رہ جاتے ہیں, یہ جیسے ابھی 500 رہ گئے 1500 میں سے, تو پھر تو وہ اپنی مرضی کے ریٹ لگائیں گے. پہلے سے ایک رات طے کر لیں گے کہ ہم نے اتنا ریٹ بیچنا ہے تاکہ جو ہمارا منافع ہے وہ کم از کم جو ہے اس کو تحفظ ملے. تو یہ منافع کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جتنے تھوڑے لوگ ہوئیں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ میں رہیں گے. اب کیا اس سچویشن کو ریورس کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ دیکھیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. اظہر, کووڈ کے دنوں کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو سوشل میڈیا پہ ایک چند لوگوں کے جانب سے کمپین چلائی گئی تھی اس مارکیٹ کے اندر ڈیزاسٹر لانے کے لیے کہ کووڈ جو ہے وہ برائلر چکن سے پھیل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی بڑے نقصان آپ کو اٹھانے پڑے. وہ کیا چکر تھا؟ وہ سوشل میڈیا پہ بلا وجہ وائرل ہو گیا. جو کووڈ ہے اس کا سب سے مین تو یہ ہے کہ یہ میملز کی ڈیزیز ہے, یہ برڈز کی نہیں ہے. سب سے پہلے کہ یہ جانوروں کو, انسانوں کو ہو سکتی ہے, پرندوں کو نہیں ہو سکتی. اور جو چکن ہے یہ برڈز میں آتا ہے, اس لیے اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. اور اس کی ہم نے کمپلین کی تھی ایف آئی اے کو, انہوں نے ایف آئی اے والوں نے ان کو پکڑ گئے, ان کو میرا خیال ہے کوئی پریزن ہو گئی تھی کوئی 6 منتھ, جن لوگوں نے یہ وائرل کی تھی. اب یہ کافی اسٹرانگ ہو گیا ان کا سسٹم کہ اگر بلا وجہ کی کوئی آپ کو چیز وائرل کرتے ہیں غلط, تو آپ صرف ایک کمپلین کہیں, ایف آئی اے والے اس کے. اچھا, بریک میں آپ کنزپشن کے حوالے سے بتا رہے تھے, کتنا چکن کھاتا ہے فیصل آباد؟ ذرا روشنی ڈالیں تاکہ آڈینس کو پتہ چل سکے. فیصل آباد جو ویک ڈیز میں ہے نا جی, وہ 500,000 ملین کے قریب, 500,000 ملین kg پر ڈے کنزمپشن ہے, جو پر ڈے ایک دن کے اندر 500,000 kg سارے کے سارے شہری کھا جاتے ہیں ویک ڈیز میں. اور جو ویکینڈ ہے, ویکینڈ میں اراؤنڈ 1 ملین kg پر ڈے. پر ڈے ایک دن کے اندر 1 ملین kg. فاطمہ, یہ تو میرا خیال ہے فیصل آباد بڑے سرپرائزنگ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, لیکن آئی تھنک اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے. اور اسی وجہ سے تو یہ جو شارٹیج آ رہا ہے پروڈکشن کے اندر وہ اتنا میجرلی افیکٹ کرے گا. لیکن اتنا پروڈکشن ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ لاس میں جا رہے ہیں, یہ بات سمجھ سے باہر اور اتنی ڈیمانڈ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن لاہور کی اب ڈیمانڈ ہے 4 to 5 ملین kg پر ڈے. پورے پنجاب کی ڈیمانڈ ایک سائڈ پہ ہے, پورے پنجاب کی ڈیمانڈ ہوگی کوئی 6-7 ملین kg, اور لاہور اکیلے کی ہے 4 to 5 ملین kg. لیکن یہ
پہلے اس سے زیادہ پروڈکشن تھی. جب بھی ریٹ 100-150 پہ آتا ہے اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ پروڈکشن ہے. پروڈکشن آج بھی سارے جتنے فارم بند پڑے ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیں, آپ ان کو کوئی کمپنسیٹ کریں, گورنمنٹ ان کو فنڈز دے, آپ کا ود ان 2-3 منتھ پھر وہی ریٹ ہو جائے. تو اس سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے, حنان نے بھی پہلے مینشن کیا تھا کہ گورنمنٹ سے آپ کی کبھی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں یا آپ نے کوئی کوشش کی ہے اپنے یہ جو میسج آپ کو آف کورس اس پلیٹ فارم سے آپ پہنچا رہے ہیں گورنمنٹ تک, تو کیا پہلے اس سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا ہو یا جو بھی لوگ اس بزنس میں ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیا ہو؟ جی کافی دفعہ کیا گورنمنٹ نے. میں آپ کو بتایا پہلے بھی کہ ہمیں الیکٹریسٹی جو بلز تھے اس میں ہمیں گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا تھا. پر ہاؤس انہوں نے ہمیں دیے تھے $500,000 روپیز. تو یہ کرونا کے ٹائم پیریڈ میں تھا یا اس سے پہلے؟ یہ اگست میں دیے تھے, اگست 2020 میں. صحیح. تو اس کے بعد کوئی آپ سے بات چیت کی گئی ہو جب یہ ایشو اسپیشلی یہ جو سپلائی چین کا یا ڈیمانڈ کا جب ایشو آنا شروع ہوا ہے, تو اس ڈیوریشن میں کبھی انہوں نے یہ پریشرائز کیا تھا کہ ریٹ کم کریں, لیکن گورنمنٹ جو ان کے آفیشلز ہیں ان کو خود سے پتا ہے کہ ابھی شارٹیج ہے, ابھی اس میں سب بے بس ہیں, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے, گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی. عوام کا اس میں کیا قصور ہے جو ایک نارمل انسان ہے, جو ایک عام آدمی ہے پاکستان میں, اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ کیونکہ گورنمنٹ اپنی طرف سے صحیح رہنا چاہ رہی ہے, آپ لوگ اپنی طرف سے صحیح رہنا چاہ رہے ہیں, تو جو عام آدمی ہے اس کی کون سنے؟ نہیں, یہ عام آدمی یہی ہے کہ اب کم کھائیں اس کو, بلکہ زیادہ کھائیں گے تو اوپر ریٹ جائے گا. ابھی اگر جب تک یہ سمپلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے, جب تک ڈیمانڈ رہے گی اس کا انشاءاللہ ریٹ اوپر رہے گا, جب ڈیمانڈ کم ہوگی اس کا ریٹ نیچے آئے گا. اچھا عبدالرحمان, اس انڈسٹری کا خاص طور پہ شمار جو ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر میں کیا جاتا ہوگا, اور ایس ایم ای سیکٹر کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے لون اسکیم جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اسٹیٹ آف بینک کی طرف سے, جس میں کم شرح سود کے اوپر ان کو قرضے فراہم کیے جانے. لیکن ایشوز یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ جب وہ قرضہ لینے کے لیے پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن میرے بینک کے تھرو اسٹیٹ بینک کو فارورڈ کی جائے, وہاں پہ آ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لونز زیادہ شرح سود پہ وہ ان کے بینک سے لیں. اس میں کیا کہیں گے, گورنمنٹ کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیں حنان, گورنمنٹ کے کچھ اس معاملے میں اچھے فیصلے لیے گئے ہیں, جیسے اسپیشلی ہاؤسنگ کو یا ٹیکسٹائل کو بڑا ریلیف پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ اب مسئلہ یہ لائف سٹاک کو تھوڑا ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, جیسے یہ چکن ہے یا جب بیف بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے, تو اس میں انہیں زیادہ ریلیف دیے نہیں جا سکتے ہوتے, کیونکہ دیکھیں اس کا کوئی بھی جو رسک فیکٹر ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے برعکس دیکھیں یہ جتنے بھی یہاں پر شیڈس ہیں موسٹلی جو گورنمنٹ کے پاس ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گے. اگر ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا فائدہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں شہروں سے باہر بنائے ہوتے ہیں زیادہ تر, آپ نے غور کیا ہوگا, تو وہاں پر جو ایف بی آر بھی کم پہنچتی ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی ٹیکسیشن والے کم پہنچتے ہیں. تو یہ اگر خود کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو لون ہے وہ بھی خاصے بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بہتر کیا جا سکتا ہے. ویسے یہاں پہ میں ایک اور کویشچن یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ مارکیٹ کے اندر 60 روپے کے 2 شوار میں, اور یہ جو مرغیاں مڑیل سے لا کے رکھ دی جاتی ہیں بیمار, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گردے بھی فیل ہو رہے ہیں, بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, ٹاکسیسٹی بھی بڑھ رہی ہے باڈی کے اندر وہ کھانے سے. وہ کیا چکر ہے, محکمہ اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتا؟ محکمہ لائف سٹاک کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا سیکٹری, اس کا منسٹر کہیں پہ بھی پورے پلان میں نظر نہیں آ رہا. حنان دیکھیے یہ شوارما بہت حیران کرتا ہے کہ گوشت جو 300-400 پہ بھی چلا جائے وہ 60-50 کا مل رہا ہے. یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا, وہ 100-150 کا کیوں نہیں جاتا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ. اور جو آپ نے لائف سٹاک کے حوالے سے پوچھا, دیکھیں لائف سٹاک کی جو سیکٹری شپ ہے یا جو لائف سٹاک کی منسٹری ہے, یہ ہمیشہ سمجھی جاتی ہے کہ کھڈے لائن لگا دیا ہے اور وہ یہاں پہ آ کے چھٹی لے کے اپنی سیکٹری شپ چینج کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں. کبھی بھی لائف سٹاک پر حکومتی توجہ اتنی زیادہ نہیں گئی جتنی ٹیکسٹائل پر یا دوسرے ڈپارٹمنٹس پر جاتی ہے. سیکٹری ریونیو بننے کے لیے بڑی لابنگ ہوتی ہے. اس طرح سے جو سیکٹری ہیلتھ ہے یا سیکٹری داخلہ ہے, یہ سیکٹری قانون, یہ تمام عہدے ہیں جن کے لیے لابنگ ہوتی ہے. یہاں پہ اس کو پھینکا جاتا ہے جس کو سزا دینا مقصود ہو, تو وہ بھی عبدالرحمان ایسا لیکن کیوں ہے کہ کیوں اس کو سزا سمجھا جاتا ہے؟ لوگ کیوں پریفر نہیں کرتے اسپیسیفکلی لائف سٹاک؟ جیسے کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں, اتنی ڈیمانڈ ہے, اتنا بڑا یہ بزنس ہے پاکستان کے اندر, اتنی بڑی انڈسٹری ہے, تو لیکن اس کو کیوں ایسے سمجھا جاتا ہے کہ سزا دینی ہے تو کسی منسٹر کو اس سائڈ پہ لگا دو؟ دیکھیں فاطمہ, اس میں سب سے سیاست دانوں کی یا بیوروکریسی کی بات کی جائے تو وہ وہیں پہ جاتے ہیں جہاں پہ پیسہ ہو,
جہاں پہ ٹور ٹپا زیادہ ہو ان کا، تو یہ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کو پیسہ بھی مہیا کرتے ہیں اور ان کی جو ٹور ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کی بیوروکریسی یا دوسرے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ سنتے ہیں. تو یہ یہاں پہ کسان آئیں گے، یہاں پہ لائف سٹاک میں جو فارمرز آئیں گے، یہاں پہ بیف کا کاروبار کرنے والے جو قصاب ہے وہ آئیں گے، تو یہاں پہ تو لڑائی جھگڑے اور ان کی ڈیمانڈز ہوں گی. جیسے کہ یہاں پر اظہر رنداوا صاحب بتا رہے تھے، تو ان کی ڈیمانڈز بہت ہیں کہ ہمیں یہ ریلیف دے، اس طرح سے ہم کو رجسٹرڈ کریں، اس طرح سے ہم کو نیٹ میں لائیں، پھر ہم ایکسپورٹ کریں گے. تو ان کے جو پلان ہیں وہ لمبے ہیں، تو وہ شارٹ ٹرم میں فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو اندازہ نہیں ہے کہیں چکن جو اس طرح سے پرائسز جو ہیں کچھ وقت اور رہیں تو پاکستانی تو کوئی بھی پاکستانی، ایون میں چکن کے بغیر تو کوئی بھی نہیں سروائیو کر پائے. دیکھیں یہ پالیسیز جو ہے وہ ہوتی ہیں لانگ ٹرم پالیسیز. یہ مساق معیشت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پالیسیز بنانی ہے اور پھر 5 سال اس کو نہیں چھیڑنا. پاکستان میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر جب بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسی انٹروڈیوس کرواتی ہے اور جانے سے پہلے خود ہی اس کو ختم کر دیتی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عبدالرحمان، بہت شکریہ آج کے شو میں آپ کے آنے کے لیے. عزیز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. مزید گفتگو انشاءاللہ کریں گے ہم، لازمی طور پہ ایک اور سیگمنٹ رکھیں گے آپ کے ساتھ اور اس میں اس موضوع کے اوپر مزید بحث جو ہے وہ کی جائے گی. ونس اگین آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. جناب ابر رحمت جو ہے وہ شہر فیصل آباد پہ تو برس رہی ہے، لیکن یہ زحمت بھی کئی علاقوں کے لیے بننے والی ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے جہاں پہ آگے ہی سیویج سسٹم بہت سارے علاقوں کے خراب تھے، اب بارش کی وجہ سے مزید صورتحال جو ہے وہ سنگین ہو سکتی ہے. بہت ساری جگہوں پہ خاص طور پہ گھروں کے اندر لوگوں کے پانی جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائے گا اور بدبو اور تعفن کی وجہ سے شہری کافی پریشان ہو گئے. واسطہ جو ہے اس کا موجودہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ سیوریج کی لائنیں پہلے ہی بہت سارے علاقوں کے اندر بیٹھی ہیں اور اوپر سے بارش کے پانی کی وجہ سے بہت سارے مسائل مزید جنم لینے والے. اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ظفر ڈوگر صاحب جو کہ ہمارے بیورو چیف بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم بھی ہیں، تو ان سے گفتگو کریں گے. سر کیا کہیں گے، ابر رحمت زحمت بننے والی ہے کئی علاقوں کے لیے؟ اچھا دیکھیے حنان، یہ جو ویسے ہے تو ابر رحمت، اللہ تعالیٰ تو اسے رحمت کے طور پر ہی برساتا ہے. ہماری اپنی مس مینجمنٹ ہے کہ ہم اس کو زحمت میں بدل دیتے ہیں. بالکل. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب ہم ابر رحمت کو زحمت کی شکل میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے. اپنے جو مدار المہام ہوتے ہیں مختلف محکموں کے، جب وہ دفتروں میں بیٹھے ہیں، اے سی کمروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو نہیں خبر کہ شہر میں عوام پہ کیا بیت رہی ہے، شہری کس حال سے دو چار ہیں، کس صورتحال سے. ان کا فرض ہے جب بھی کوئی اچھا یا برا کچھ ہو تو وہ نکلیں، اپنے کمروں سے نکلیں، گاڑیوں میں بیٹھیں اور شہر کی صورتحال کا جائزہ لیں. اگر وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے عمران خان ان سے مخلص ہیں، وہ اگر یہ بیوروکریٹس جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کی ٹیم ہیں اور ہم چینج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کمروں سے نکلیں، دفاتر سے فضول قسم کی میٹنگز کے نام پہ بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں. اور آپ ان کا شیڈول دیکھ لیں، بہت ہی بیکار قسم کی میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنڈا بڑا طویل بنا ہوگا لیکن فلاں فیتہ کاٹنا ہے، فلاں جگہ جا کے تقریر کرنی، فلاں جگہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ان کے ذمہ کچھ نہیں ہوتا. شہر کی صورتحال پہ کبھی انہوں نے میٹنگ نہیں کی، کبھی اسٹریٹ لائٹس کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی یہ جو پانی ابھی جو جمع ہوگا اس کو کیسے نکالنا ہے. اگر واسا نے 80 کروڑ کے بل ادا کرنے فیسکو کے اور بار بار اس کی بجلی کٹتی ہے، وہ بل کس طرح ادا کرنے ہیں فیسکو کے تاکہ بجلی نہ کٹے اور پھر یہ پمپنگ جو ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں وہ بند نہ ہوں اور شہر کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ فلو کے ساتھ چلتا رہے. اور جو واٹر پونڈنگ ہے وہ تو بہت ہی توہین آمیز ہوتا ہے کہ آپ گلی سے گزر ہی نہیں سکتے. تھوڑی سی بارش ہوئی آپ اس کو انجوائے کرنے کی بجائے اس کی جو بعد میں مسائل پیش آتے ہیں اس سے بلکہ فوری طور پر شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر آپ یعنی کہ ابر رحمت کی ایک طرف دعا کرتے ہیں لیکن پھر ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ بارش ہو گئی تو ہم مارے جائیں گے. تو یہ ہماری حالت ہماری وہ ہے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. تو بارشوں سے دوستی بھی نہیں کر سکتے ہم تو.
بالکل سر، ابھی راستے میں دیکھ رہی تھی آتے ہوئے کہ آلریڈی کئی ساری سڑکیں جو ہیں وہ آدھی پانی سے بھر چکی ہیں، اور آج رات جو ہے بارش دوبارہ ہونے والی ہے، جو ابھی تک موسم کی صورتحال ہمیں پتہ ہے. تو کل صبح شہریوں کے لیے تو بڑی وہی بات ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بارشوں سے دوستی اچھی نہیں، کیونکہ ایک کل رات کو بارش ہوئی ہے، ایک ہمیں آج رات کو دیکھنے کو ملے گی، اور 2 دن کے اندر ہی پاسبلی سڑکوں کی ایسی حالت ہوگی کہ شہری بہت سارے جو راستے ہیں ان سے گزر بھی نہیں سکیں گے. اس پروگرام میں شرکت سے پہلے میں آپ کی گفتگو اسکرین پہ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا. آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ آج بارش ہوئی اور آپ گاڑی چلا کے جب آ رہی تھیں تو ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب بارش ہو. بارشوں کے ساتھ تو بہت ساری شاعری وابستہ ہے، اور میں چونکہ شاعری کا دلدادہ ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بارش کا ہونا. سر آج شاعری بھی سنیں گے لیکن آپ. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بارش جب زحمت بننے لگے تو ہم پھر حکومت کو کوستے ہیں، حکومتی اداروں کو کوستے ہیں. وہ جو کمروں میں بیٹھے بے سود سی بیکار سی میٹنگز میں وقت گزارتے ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو چیخیں بھائی، گورنمنٹ کو کہیں. ارکان اسمبلی کیا کر رہے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر ان کی نہیں مان رہے؟ کیا سی ایم نہیں مان رہا؟ یا بیوروکریٹس نہیں مان رہے؟ کہاں وہ مسنگ لنک کہاں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ 3 بار فیصل آباد کے لیے کوئی 15-20 ارب کے منصوبوں کا اعلان کر کے گئے وزیر اعلیٰ، اور ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں ملا ہمیں. سر سڑکیں تو سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، پلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں خراب ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں. ہلکی سی بارش جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں بیماریاں ان سے شاید جان چھوٹے، موسم ایک پوری طرح سے بدل جائے، سردی سے گرمی میں شفٹ ہو رہے ہیں، تو بارش کے بعد کہا جاتا ہے کہ مکمل شفٹ آ جاتی تو تبدیلی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. وہ بڑے لیول کی جو تبدیلی جس کی بات سنتے ہیں بڑا شہرہ ہے، وہ تو نہیں چلے. موسم کی تبدیلی جو ہے اسی کو لوگ انجوائے کر لیتے ہیں. لیکن یہاں تو ہم وہ بھی دعا نہیں کر سکتے بارش کی. بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ حال ہمارے اربن ایریا کا ہے کہ جہاں سڑکیں بنتی کروڑوں روپے لگتے ہیں، اربوں روپے لگتے ہیں. اور ان کا بھی آپ دیکھیں نا، مجھے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک سڑک بنی، کچھ ٹوٹی ہے ایک بازار، تو جب دوبارہ بنانا ہے تو اس کو 1 فٹ اونچا کر دیتے ہیں، باقی نیچی ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل وہ نیچی ہوتی ہیں، تو جب وہ ادھر کو بناتے ہیں تو اس پہلے والی سے 1 فٹ اونچا کر دیتے ہیں. وہ جو تو یہ مطلب پلنتھ لیول سارا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. بالکل تو یہ ٹھیکیدار مافیا وہ کرتا ہے. لیکن جو سرکاری محکمے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیوں ایک ہی لیول پہ پورے شہر کو کیوں نہیں رہنے دیتے؟ بالکل. تو یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ سرکار نام کی، سرکاری اداروں کے نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آج آ کے وہ جو جہاں کہیں جبر کرنا ہوتا ہے ریاست میں شہریوں پر، وہ ادارے کافی متحرک نظر آتے ہیں. وہ پولیس ہو یا ریونیو کے ڈپارٹمنٹ ہوں، یا جس نے بیسیکلی ریاست جو ہوتی ہے وہ بھتہ لیتی ہے شہریوں سے، اس کے اگینسٹ اس نے سہولتیں دینی ہوتی ہیں. تو وہ جو بھتہ تو لیتی ہے ریاست، بہت دیتی کچھ نہیں. بالکل صحیح بات. یہ پرابلم ہمارا سب سے بڑا، اور اسی لیے یہ بارش کا موسم بھی ہمارا خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ. اچھا سر، سیاست کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان کے اندر سیاسی درجات کافی بڑھ چکا ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، کرونا جو ہے یہ اس کا ہماری سیاست میں بھی بڑا دخل ہو گیا ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں کرونا کا شکار ہو گئے. ابھی بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. اب اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ بیماری ایک ایسی وبا سے ہم گزر رہے ہیں جس میں بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہے. اور جتنی تیزی سے یہ سیکنڈ ویو آئی ہے، اس میں تو پاکستان پہلی ویو میں اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا سیکنڈ ویو میں ہو رہا. تو یہ کرونا نے پالیٹکس کو بھی کرونا سائز کر دیا یا کرونائز کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کبھی وہ ٹھنڈی ہوگی پالیٹکس دوبارہ. ہمارے ہاں پالیٹکس میں جو ایک، چونکہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں بات کی جاتی ہے، ہمارے پرائم منسٹر کرکٹر رہے ہیں، تو جب سے انہوں نے اپوزیشن میں سرگرم رول سنبھالا تھا تو کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں، امپائر کی بات کرتے ہیں. تو امپائر ایک سمبل بن گیا ہے ہماری پالیٹکس میں. تو امپائر، اگر آپ کھیل بھی رہے ہیں، بال کروا رہے ہیں، اب بیٹسمین اور امپائر دونوں کے آپ خلاف ہو جائیں تو پھر آؤٹ کون دے گا؟ تو یہ پرابلم ہے کہ پالیٹکس میں تھوڑا سا
یہ دیکھنا چاہیے کہ کھیل میں بھی یار امپائر سے نہیں بگاڑتے, امپائر سے تو ٹھیک رہیں. اگر آپ بیٹسمین کے بھی خلاف ہیں, امپائر کے بھی خلاف ہیں, تو کر لو, لے لو آؤٹ, نہیں دیں گے. مطلب یہ ہر سائڈ سے جو ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں دیکھیں بنا کے رکھنی چاہیے ہر جگہ, ہر طرف. آپ کہیں کہ ہم نے اس بیٹسمین کو بھی بولڈ کرنا, آؤٹ کرنا ہے, اور پھر امپائر کی بھی وہ نو بال دے دیں, وہ بس کچھ کہہ دیں, کہ کچھ بھی کہہ دیں. وہ ان کا ایک یہ چیز عمران خان کی بہت ہے نا کہ وہ اسپورٹس مین اسپرٹ میں بلیو کرتے ہیں, کہ جتنا انہوں نے اپنے کرکٹ کے کریئر میں بھی یہی چیز جو تھی وہ فیس کی تھی, کہ انہوں نے بہت دفعہ جو ہے سیٹ بیکس دیکھے, بہت سارے فیلئرز دیکھے, لیکن وہ کنٹینیو کرتے رہے. تو وہ پالیٹکس کے اندر بھی وہ اس طرح کا جذبہ لے کر آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ پرفیکشن چاہے نہ ہو رہی ہو, لیکن آپ کوشش کی بیسس پہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو لوگ جو ہیں اس چیز سے تھوڑا ناراض نظر آ رہے ہیں کہ بھئی نہیں, ہمیں کرکٹ نہیں ہے یہ, ہمیں یہاں پہ جو ہے نا پرفیکشن چاہیے, ہمیں پلاننگ چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک کرزمیٹک لیڈر ہے, وہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں. وہ کھیل کا میدان ہو, سوشل لائف ہو, یا پھر پالیٹکس بھی ہو, بالکل لاکھوں کروڑوں نوجوان اور یوتھ جو ہے اس سے محبت کرتی ہے, بالکل. اور بہت ایک شاندار رول رہا بھی ہے ان کا شروع سے. مطلب جب کھلاڑی تھے اور جتنا بھی سارا عرصہ, اس کے بعد ان کی لائف بڑی ایک گلیمرس لائف, اور واقعی پوری دنیا میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. لڑکیاں تو پوری دنیا میں ان پہ مرتی تھیں. تو اب مطلب کوئی اچھا لگے تو کرتے ہیں نا, مطلب یہ میں پازیٹیو سینس میں بات کروں. اب آگئی پالیٹکس میں ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں. میں اس حد تک عمران خان صاحب سے متفق ہوں کہ ہمارے ہاں پالیٹکس بہت پراگندہ ہے, بہت پرابلم ہے. جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو تیسرے دن ان کی اسٹیٹمنٹ میں نے ڈان اخبار کی لیڈ تھی کہ دس کنٹری از ان گورنیبل. تو جب ان کو حقائق کا پتہ چلا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ایک ایسا ہی ملک ملا تھا جو بظاہر کاسمیٹکس اس میں بڑا نظر آ رہا ہے, بڑی چیزیں زبردست تھیں اوپر سے, لیکن اندر سے اکانومی بڑی شیٹر ہو چکی تھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اگر تو اچھا بھلا ملک چل رہا ہو, سب کچھ ٹھیک ہو, تو پھر عمران خان صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں بھی چلا سکتا ہوں, آپ بھی چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کیا بھائی, پھر وہ کیا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک اچھا بھلا سسٹم چلا ہوا ہے, کوئی بھی میڈیاکر بھی آگے بیٹھ جائے گا, چلتا رہے گا, بالکل تھوڑا سا اور کنٹریبیوٹ کر لے گا. اصل بات تو یہی ہے نا کہ خراب ہے, بہت سی خرابیاں ہیں, پرابلمز ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, خرابیاں بہت زیادہ انتہاؤں کو بڑی ہوئی. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, خود نہیں ہونا چاہ رہے. لیکن بھائی آپ کی اس کرزمیٹک پرسنالٹی کا پھر ہم اس کا کیا اچار ڈالنا ہے کہ اگر وہ اس کا کوئی فائدہ ہم تک نہیں پہنچنا. تو یہاں آ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ 3 سالوں میں عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بے چینی, فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے. ابھی 2 سال, 2.25 سال ہیں, ابھی میں سمجھتا ہوں ان کو کچھ کر لینا چاہیے, اور ہماری دعا ہے کہ اپنی مدت پوری کریں. اور عوام نے, شہریوں نے, خاص طور پہ یوتھ نے جو ایک خواب دیکھے ہیں تبدیلی کے بہت بڑے لیول پہ. دیکھیں عوام تو, یوتھ تو بیچاری ہماری معصوم ہے, وہ اس طرح کی جتنی سیاست کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی. وہ ایک اچھے پلیزنٹ فیس, ایک اٹریکٹیو فیس, ایک ہیرو جو قوم کا تھا, جس نے بہت کام کیے تھے. ایک ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل جو حکومتیں نہیں بنا سکیں وہ بنایا تھا. اس سے بجا طور پہ یہ توقعات لگائے بیٹھے تھے کہ ایک بہت بڑی چینج ہماری پالیٹکس میں لے کے آئیں گے. اب ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ چینج لے آئیں, لیکن بظاہر اس وقت جو صورتحال ہے بہت خطرناک ہے. جہاں ملک عمران خان صاحب کو ملا تھا اس سے ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں. کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی یہ پالیٹکس ان کی, اور ترقی معکوس جسے کہتے ہیں, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونا کسی چیز کا, وہ الٹی ترقی جسے کہتے ہیں. تو امید رکھیں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اوبیسلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو انسپائر ہوتے ہیں عمران خان سے, وہ ان کو ایک بڑا کرزما ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. وہ تو کیا ان کو امید رکھنی چاہیے یا امید اب چھوڑ دینی چاہیے؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ जफर डोगू साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत सारे लोग मायूस हैं गवर्नमेंट से, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। क्या गवर्नमेंट डिलीवर कर पाएगी? देखिए है ना, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो यूथ है, मायूसी ज़रूर उनको हो रही है, डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, नाउमीदी। लेकिन जो हीरो वर्शिप है ना हमारे पाकिस्तान में या बरसगीर में कल्चर है, एक मतलब पीर है ना, पीर साहब जो मर्जी कर दें, पीर साहब ही रहने हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ करें या ना करें, वो नौ लीगियों के हीरो ही रहने हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर बड़ा, अलबत्ता हालांकि जियाले उनको कहते हैं, वो बड़े कट्टर, लेकिन मैं समझता हूं उनका जो सियासी शऊर है इतना बेदार था कि वो अगर उनकी क़यादत ने कुछ भी वजूहात किसी भी वजह से डिलीवर नहीं किया तो उनसे उनका साथ छोड़ा। वो अलग बात है कि दोबारा उनकी तरफ रुजू कर रहे हैं। और ये एक अलग कहानी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जब आप पार्टियाँ तोड़ते हैं, कौमी पार्टियों को वीकन करते हैं, तो कितना आप एक वफाक पे ज़रब लगाते हैं। पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त जमात है, हालांकि सिंध की कौम परस्त जमातें जो हैं वो इसको ताना देती हैं कि आप वफाक की सियासत क्यों करती है, उनकी सियासत ही और तरह की है। तो पीपल्स पार्टी के साथ अलग ज़्यादतियों की एक तफसील कहानी है, दास्तान है। उसका वर्कर अलबत्ता मायूस भी हुआ कुछ चीज़ों से, लेकिन ये जो पीटीआई है अभी इसका वर्कर इतनी जल्दी मायूस नहीं होगा। जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले वो मायूस नहीं होंगे, लेकिन मायूस होने से मराज कि डिसअपॉइंटमेंट है किसी न किसी शक्ल में कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं अभी। लेकिन बहुत सारे लोग जो पीटीआई लवर नहीं है, इमरान खान के उसको चाहने वाले नहीं हैं, बस वैसे ही कि एक मौका देते हैं, यार देखते हैं क्या है। वो भी उनकी तादाद भी करोड़ों में है जिन्होंने वैसे ही एक चांस दिया कि यार शायद ये उनसे बेहतर निकल आए। उनको अदरवाइज इमरान खान से उस तरह की कोई मोहब्बत नहीं थी। बिल्कुल। तो वो मायूस हो चुके हैं, वो आगे से मेरा नहीं ख्याल के साथ देंगे। उनकी मायूसी बहुत गहरी है। बाकी मामला जैसे मैंने कहा कि एक होता है कि बस अब नवाज शरीफ साहब कुछ करें ना करें, चलना तो है, जो उनके हैं उन्होंने, इमरान खान कुछ करें या ना करें, जो आज भी पीटीआई के लोगों के साथ बैठे हैं, तो वो ऐसी ऐसी दलीलें घड़ेंगे कुछ ना करने की कि क्यों नहीं कर सके। तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये तो लगता ही नहीं कि ये छोड़ेंगे उनको। सर, गवर्नमेंट्स तो बहुत सारी आपने भी देखी होगी। आपकी नज़र में जब से पाकिस्तान बना है, जिनाह के अलावा सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट किसकी है? देखें जी, बाबा कौम को मौका नहीं मिला, सेहत ने साथ नहीं दिया उनका, और वो जल्दी चले गए। बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारा। लेकिन अल्लाह ताला शायद अपने बंदों की भी उन्होंने रखनी होती है एक इज़्ज़त, एक वकार कायम रहे। वो हीरोज़ होते हैं तो फिर शायद वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाना होता है, या इस तरह की मसाइल बहुत सारे आ जाते हैं कि हीरोज़ भी तो ज़रूरी होते हैं कौम के। बाबा कौम के बाद मैं समझता हूँ किसी ने अगर सही मानों में, क्योंकि मैं तो डिक्टेटर्स को मानता ही नहीं, आई हेट डिक्टेटर्स, आई एम डेमोक्रेट, तो डेमोक्रेसी से मोहब्बत करते हैं। और डेमोक्रेट्स में से जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा लीडर था जिसने इस मुल्क को बहुत सारे इसकी बुनियादें रखी हैं। दिलेर लीडर था। ये आइन, ये सरजमीन बे आइन थी। आइन पाकिस्तान मुत्तफ़िक़ा आइन, पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। स्टील मिल कायम की जो कई दहाइयों तक जिसमें पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बनी। हैवी कॉम्प्लेक्स जो कामरा और पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं एक पूरी लिस्ट है मेरे पास जो बयान कर सकता हूँ, लेकिन आपका असल मौजू से आप हट जाएंगे। मैं सिर्फ इशारतन कह देता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पहली लेबर पॉलिसी दी स्टूडेंट्स की। बेशक उसका गलत इस्तेमाल हो तो उसको तो एक अलग बात है। आज किस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं होता? प्राइवेटाइजेशन का गलत नहीं हो रहा इस्तेमाल। अगर नेशनलाइजेशन में गलतियां हुई तो प्राइवेटाइजेशन में कौन सी? आज मजदूर कितना इस्तेहसाल का शिकार है। आप उनको EOBI का वो नहीं देते, उनकी नहीं काटते। आप उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स नहीं बनवा के देते। उनको बहुत सारी लेबर लॉज के तहत जो सहूलतें होती हैं वो नहीं देते। तो क्या अगर ये इस्तेहसाल वर्कर का हो रहा है, तो अगर वर्कर ने गलत कर लिया, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया होगा तो ठीक है, लेकिन इसमें भुट्टो साहब का तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ी, उस वक्त वर्कर बहुत खुशहाल था। इस तरह किसानों के लिए बहुत बड़ी इस्लाहात थी। स्टूडेंट्स यूनियन थी, और स्टूडेंट्स
معمولی سی فیس ہوتی تھی. ہم لوگ بھی پڑھ گئے تھے اسی بہانے, بسوں پہ چڑھ کے نا پڑھ گئے تھے. آج جائیں نا ذرا, بچے پڑھانا پڑیں گے, پھر اس وقت پتہ چلے گا پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو فیسوں کا جو لیول چلا گیا ہے, جو سطح ہے, تو عام اچھا بھلا کمانے والا بندہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا اچھے اداروں میں. تو تب ایسی صورتحال نہیں تھی. اور پھر سرکاری ادارے بہت زبردست, یونیفارم کا تصور انہوں نے دیا. تو اتنا کچھ ایک بندے نے کیا عالمی سطح پر. پاکستان کی پالیٹکس میں اگر سب سے زیادہ کرزمیٹک لیڈر آیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. بھٹو صاحب جو تھے, انفارچونیٹلی بس دیکھیں ہم مار دیتے نا اپنے ہیروز کو یا بڑے لیڈرز کو, نہیں چلنے دیتے. تو سر بینظیر بھٹو نے بھی تو پھر مقام بنایا نا اپنا, وہ خاتون اول تھیں. ہاں, بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ پہلی پرائم منسٹر تھیں مسلم دنیا کی. اور دیکھیں بھٹو صاحب نے اگر ایٹمی پلانٹ کا تحفہ دیا اس ملک کو, ایٹم بم کی بنیاد جو آج ہمارا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے, تو ڈیٹرنس کی جو ساری اس کی بنیاد ساری تو بھٹو صاحب نے رکھی ہے, ایٹمی پلانٹ کی, ایٹمی پروگرام کی. کیش کوئی اور کرتا ہے. اور پھر بینظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی جو تھی, اٹامک میزائل ٹیکنالوجی کوریا سے جو انہوں نے لی تھی, تو وہ بہت بڑا تحفہ تھا. آج میزائلوں کی ساری ہے نا جنگ دنیا میں. پاکستان کی دفاع کے لیے اس خاندان نے اور اس پارٹی نے جو قربانیاں دیں, جو کام کیے, وہ شاید ہی کسی اور پارٹی نے کیے ہوں. تو بدقسمتی سے آپ دیکھیں کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں ہوتا ان کے خلاف, کس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. تو یہ ظلم ہے کہ ہمارے, اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ آج کی یوتھ جہاں بہت سارے اچھے کام کرتی ہے, سب سے بڑا المیہ جو میں کہوں گا وہ تاریخ نہیں پڑھتی. سیاسی تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے, اور غیر جانبداری کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے ایک اصول بنایا زندگی میں, وقت کے ساتھ ساتھ بندہ سیکھتا ہے. پہلے بس جو ہیرو ہے تو بس ہیرو ہے, اس کی کوئی بری چیز نہیں سننی کوئی اس کے بارے میں, بس جو مخالف ہے غلط ہے تو غلط ہے. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز کی خوبیاں خامیاں دونوں کو زیر بحث لانا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اوورآل کون سا شخص, کون سا لیڈر سب سے اچھا رہا, سب سے زیادہ کس نے ڈیلیور کیا, کس نے کیا کچھ کیا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو نے, اور قربانی دی اپنی جان کی, جو قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کروایا, اس کی قیمت بھی ان کو دینا پڑی. سر تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. نوجوانوں کو سجیسٹ کیا کریں گے آپ, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ مطالعہ کرنا چاہیے اور پاکستان کی سیاست کا, کیا کون سی بک پڑھیں, کہاں سے مطالعہ کرنا چاہیے آپ؟ جی حنان, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں خاص طور پہ میڈیا کے لوگ اور جو بھی نوجوان خاص طور پہ جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا سے تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں جڑا ہوا ہے, تو اس میں ان سائٹس پہ جائیں جو ہسٹری سے متعلق ہوں. تاریخ کے بغیر آپ حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. کم از کم ہماری سیاسی تاریخ جو ہے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ درست فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار کیا کچھ ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا, اس کی بنیاد. آج ہی میں کوئی پڑھ رہا تھا ایک بات مجھے بہت اچھی لگی, یہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے بہت دکھ ہے اس بات پہ کہ جس بات پہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا, جس بات پہ پوری اتنی بڑی اکثریت جو تھی یوتھ اور سارے وہ بنگلہ دیشی بن گئے, کیا وجہ تھی؟ اس بات پہ کہیں کوئی ریسرچ موجود نہیں ہے. کیوں ہوا سب کچھ؟ وہ ریسرچ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے وہ دہرانے سے بچ جائیں. جب ہم دیکھیں غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوتی ہیں, جرنیلوں سے بھی ہوتی ہیں, ججوں سے بھی ہوتی ہیں, ہمارے سرمایہ داروں سے بھی, ہر طبقے سے ہو سکتی ہیں. انسان ہے نا, خطا کا پتلا ہے, جو ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہم بڑے معتبر ہیں, ہمارے سارے ادارے, سب کچھ ہم بڑا ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے. اے پی ایس کا واقعہ معمولی چیز تھی, آرمی پبلک اسکول کا, تو ہمیں اس سے اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہسٹری پہ نظر رکھیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डोगर साहब, आप बांग्लादेश के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और तारीख़ के हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही थी। मुअर्रिख़ तो हर दौर में मौजूद होता है, तो उनकी वजूहात को क्यों नहीं लिखा गया, हमें उसका मटीरियल क्यों नहीं मिल पाता, क्या वजह है सर इसके पीछे? उस पर अनऑफिशियली तो बहुत कुछ है। ऑफिशियली जो था हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी, वो तो पब्लिक ही नहीं गई सही तौर पे। अगर हुई थी तो कहीं बाहर से हुई थी, तो लीक हुई थी वो। अब मिल जाती है, वो उस पर मिल जाती है, लेकिन मकसद ये कि उसको क्रिटिकली देख के हम नौजवान नस्ल को बता सकें कि क्या गलतियां हुई कि हमारा मुल्क टूट गया, दो टुकड़े हो गया। और जब हम ये कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, इसको कभी कुछ नहीं होता, आप सब बकवास कर रहे हैं, तो भाई पहले भी तो टूट चुका है ना, प्रॉब्लम रहा है ना, पहले भी तो अल्लाह ने हमेशा रहने के लिए बनाया था ना। हम जब ये बात करते हैं तो हम हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत ही करते हैं कि हमें देखना है। जैसे आर्मी चीफ साहब ने चंद दिन पहले कहा कि हमें माजी को दफन करके आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ें, देखें, सोचें, अपनी गलतियों का जायज़ा लें, अपने घर को ठीक करें। तो इस घर को ठीक करने का जो एक पैमाना ये भी है कि हम तमाम अपनी गलतियों को आज सरेनो देखें, उनका जायज़ा लें कि कहाँ हमने ख़ता खाई, क्या कुछ हुआ इस हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में 73 ईयर्स की। जो कुछ हुआ चलें उसको भूलें, दफन करें। आईने पाकिस्तान जो है वो उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको कायम करने के लिए तमाम अदारे उसके छतरी तले काम करें, अपने अपने हिस्से का काम करें। दफ़ा करना जिनका काम है वो दफ़ा करें, मुल्क का फैसले करने का काम जिनका है वो मुनसफ़ी करें, और जिनके ज़िम्मे पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स करें। यही वो वाहद एक है, बिज़नेस करने वाले बिज़नेस करें, स्टूडेंट्स अपना पढ़ें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। हर शख्स अपने हिस्से का काम करे जो उसको असाइन किया गया है, जो उसकी बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है। जब हम एक दूसरे की डोमेन में आते हैं ना तो वहाँ ख़राबी पैदा होती है। हम अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने अपने हिस्से की शमा जलाएं, तो देखते हैं अब कितना कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत मुल्क बनेगा। वो मुल्क जिसको इतनी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया, तो आज वो कहते हैं ना कि हाँ मैंने लहू अपना गुलिस्तान को दिया है, मुझको गुलो गुलजार पे तनकीद का हक है। क्या हमारे आबाओ अजदाद कुर्बानियाँ दे के आए थे इंडिया से, गुरदासपुर से हैं हम, लेकिन हम जिस वाकई जितनी लाखों कुर्बानियाँ थी, आप देखें ज़रा पढ़ें, इंसानी तारीख़ की बहुत बड़ी हिजरत थी और जिसमें इतना खून बहा था कि वो पंजाब जब पाकिस्तान बना तो उसी के तनाज़र में अमृता प्रीतम ने लिखी था नज़म लिखी थी, बड़ी शोरा फाक अपनी नज़म, आज आखां वारिस शाह कि तू कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लख लख मारे बैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन, उठ दर्द मंदां दे दर्दिया उठ दर्द मंदां दे दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी जनाब, किसी ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर मिला ते उन्हां पानियां धरत नूं दित्ती जहर पिला, धरती ते लहू वसिया कबरां पईयां चोन, प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोन, अज सभे कैदो बन गए हुस्न इश्क दे चोर, अज कित्थों लियाइए लब के वारिस शाह एक होर। वाह 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 वाह, बहुत खूब सर, बहुत ये चीज़ें जो है ना, ये ज़रूरत है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि हमारी यूथ बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पुरज़्म है, मुस्बत पहलुओं को देखती है, आगे बढ़ती है। पिछली जनरेशन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर है उन्हें मायूसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ज़रा अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा होता है। यूथ बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि यूथ पुरुम्मीद है, और उनकी जो पुरुम्मीदी और पूरी यकीनी है, उनका ऑप्टिमिस्टिक होना जो है, यही हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जो है ना वो एक एसेट है कि वो उस तरह से डिप्रेस नहीं है, उस तरह से डिसअपॉइंट नहीं है पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से जिस तरह ज़रा ज़्यादा एज के लोग हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर हम सही ट्रैक पे आज भी चढ़ जाते हैं, तो क्योंकि हम खुदा न खासा ऐसा नहीं है कि हमने कोई तरक्की नहीं की। ये देखें, पाकिस्तान जब बना था हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। आज अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में एक नाम और मकाम है।
وہ جو ہم تنقید کرتے ہیں وہ کچھ اور وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہم، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کو خدا نخواستہ ہم کوئی ناکام ریاست ہیں. ہم پوری دنیا میں ہم ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود جغرافی کے لحاظ سے ہم چھوٹے ملک ہیں، اگرچہ بہت سارے ملکوں سے بڑے ہیں، لیکن اپنے ہمسایہ ممالک کی نسبت اور ایشیا کے دیگر بہت سارے ممالک کی نسبت ہمارا ایک چھوٹا بالکل جغرافی، لیکن اس چھوٹے سے ملک نے پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں ایسا نام پیدا کیا کہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. آج دنیا کا کوئی ملک ہمیں اگنور نہیں کر سکتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس کو اور آگے، جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کو اور آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں کہ یار اتنے سالوں میں جتنا ہم نے کیا وہ کافی نہیں ہے، ابھی ہمیں اور آگے بڑھنا ہے، اور ترقی کرنی ہے، اور اس کی یہ جو ہم بیچ میں اپنی خرابیوں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھر پیچھے کو جانے لگتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم اور تیزی سے آگے بڑھیں گے. اتنی خوبصورت آپ نے نظم سنائی ہے. تو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو شاعری بہت پسند ہے، تو اگر یہاں پہ آپ کوئی شعر سنانا چاہیں جو آپ کا پسندیدہ شعر ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر. آج تو موسم بھی بڑا خوبصورت ہے نا، تو سر سے کوئی اب سنجیدہ گفتگو سے ہٹ کے کوئی موسم کے حوالے سے بالکل. اور سر نے وہ کیوں دے دیا نا مجھے، شاعری کی بات کر کے پھر ایک نظم سنا دی، تو اب تو بنتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو جانا، شاعری ختم نہیں ہونی. اگرچہ ہم تھوڑا سا ٹچ، دو چار شعر مجھے بہت سارے ایک دو سنگل شعر سنا دیتا ہوں، ایک اور پھر ایک غزل چھوٹی سی سنا دیتا ہوں جو بڑی اچھی لگتی ہے مجھے. اس قدر بھی تو نہ جذبات پہ قابو رکھو، اس قدر بھی تو نہ جذبات پہ قابو رکھو، تھک گئے ہو تو میرے کاندھے پہ بازو رکھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. اور ایک ہے ساگر صدیقی، مجھے بڑا پسند ہے. پھول چاہے تھے مگر ہاتھ میں آئے پتھر، پھول چاہے تھے مگر ہاتھ میں آئے پتھر، ہم نے آغوش محبت میں سلائے پتھر. وحشت دل کے تکلف کی ضرورت کے لیے آج اس شوق نے زلفوں میں سجائے پتھر. کیا بات، کیا بات. اور ان کے قدموں کے تلے چاند ستارے دیکھے، ان کے قدموں کے تلے چاند ستارے دیکھے، اپنی راہوں میں سلگتے ہوئے پائے پتھر. کیا بات ہے، کیا بات. اپنی راہوں میں سلگتے ہوئے پائے پتھر. میں تیری یاد کو یوں دل میں لیے پھرتا ہوں جیسے فرہاد نے سینے سے لگائے پتھر. ہائے ہائے. اور فکر ساگر کے خریدار نہ بھولیں گے کبھی، میں نے اشکوں کے گوہر تھے جو بنائے پتھر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب جناب، بہت خوب. سر ویسے آپ کی آبزرویشن بھی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے ہر چیزوں کے حوالے سے. موسم جو ہمارا آج کل کا چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں مزید آپ سے شاعری سننا چاہتا تھا، لیکن وقت کی ابھی کیونکہ کمی ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم لازمی طور پہ سر کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے. بڑی زبردست گفتگو سر کے ساتھ ہے، تو کرنا پڑے گا. بالکل. تو سر ونس اگین بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.